بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت نے بخشی۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر مطالعہ قرآن کلاس کی اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ آپ سب کا مطالعہ قرآن اکیڈمی کی آج کی کلاس میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کا مطالعہ صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سنوارنے کا بہترین راستہ ہے۔ یہ ہر آیت ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 44 سے 48 تک کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ کلاسوں میں ان سے پہلے کی آیات کا مطالعہ کیا جا چکا ہے، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان آیات پر غور و فکر کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نصیحت دیتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے، صبر کو اور نماز کو اللہ تعالیٰ سے مدد کا ذریعہ بنایا جائے، اور ہمیشہ اس دن کو یاد رکھا جائے جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو آئیے کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر اینا کو کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت 44 سے 48 تک کی تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for inviting me. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیرہ سسٹر آئینہ۔ تو سامعین، آج کے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر سی گزارش ہے۔ آج کلاس کے اختتام پر
3 اہم اعلانات کیے جائیں گے، جن میں گزشتہ ماہ کے ویکلی اسسمنٹ رزلٹ کا بھی اعلان شامل ہے۔ اس لیے آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی کلاس کے اختتام تک ہمارے ساتھ ضرور موجود رہیے، تاکہ آپ تمام اہم اعلانات سے باخبر رہ سکے۔ تو آئیے اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آیات کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 سے 48 تک انشاءاللہ آج مطالعہ رہے گا۔ یہ آیتیں ہماری زیر مطالعہ ہیں آج، اور آیت نمبر 40 سے ہمارا جو ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے سورہ بقرہ میں، وہ ہے ایک ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی، بڑی ہی فیوریٹ، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں لگاتار پیغمبر بھیجے، تو اس قوم کا مسلسل اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 121 تک مسلسل اس قوم کا ہمیں ذکر سورہ بقرہ میں ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قوم کو مخاطب کر کے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میری اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی۔ وہ کیا تھی کہ جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو، اور جو میرا عہد ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو کتابیں میں نے آپ تک بھیجی ہیں ان پر ایمان وہ لے کر آئے، اور جو یہ آخری کتاب ہے یعنی کہ قرآن، اس پر ایمان لے کر آؤ، اور یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ نہ ڈالو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حق کے بارے میں تم شک پیدا نہ کرو بالکل بھی، یعنی جھوٹ کا رنگ چڑھا کے حق کے بارے میں بالکل بھی شک پیدا نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی جانتے پوچھتے حق کو چھپانا ہو۔ یعنی کوئی انسان اگر جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ حق ہے، تو اس کو چھپانا کفر ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ہی بتایا کہ تمہیں کرنا کیا تھا، کہ نماز قائم کرنی تھی، زکوٰۃ دینی تھی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم کو بھی جھکنا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے وہ نماز کو وہ ترک کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا، زکوٰۃ وہ دینے نہیں لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری میں اکثر ان لوگوں نے نہیں جھکایا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 ہماری آج سے آغاز ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اپنانے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اس آیت سے ایک تو جنرل حکم ہے کیا کہ جنرل حکم یہ ہے کہ انسان اگر وہ دوسرے کو نیکی کا راستہ، نیکی کی تلقین کر رہا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی دوسروں کو تو اس نے نیکی کی دعوت دے دی لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کتاب وہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بالکل ہی بے عقل ہو گئے ہو، بالکل ہی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کہ تم دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہو لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ آیت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء اور جو ان کے پیشوا تھے ان کو مخاطب کر کے نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے جو اسکالرز تھے، جو ان کے مفتی تھے، جو ان کے علماء تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تو تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نیک عمل کی، وہ تلقین کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ فار ایگزامپل اللہ کے رسول وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ لے کر آنے کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، وہ انتظار کر رہے تھے، ان نشانیوں کو وہ پڑھتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لائے تھے، تو دوسروں کو تلقین کرتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار وہ کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ دوسروں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مشورہ دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جو یہودی عوام تھی ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، ان کے اسکالرز کا بھی اور ان کی عوام کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ وہ دوسروں کو تو انہوں نے نیکی کی
حکم دے دیا، نیکی کی طرف بلا دیا، لیکن خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نجات جب تک نہیں ہے کہ جب آپ خود بھی نیک عمل نہ کریں۔ دوسروں کو بھی بلانا ہے لیکن خود بھی نیک عمل آپ کو کرنے ہیں۔ قرآن ہمیں اسی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں خود جو لوگ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو دین کے دائی ہیں، جو دین کی خدمت وہ کسی نہ کسی ذرائع سے انجام دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت بڑی اہم مطلب کی آیت ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آیت کتنی جھنجھوڑنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کو نیکی کی تلقین وہ کرتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں وہ کھڑے ہیں۔ اب اس آیت سے بہت سے لوگ ہیں وہ اس کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب اگر کوئی گنہگار انسان ہے تو وہ دعوت کا کام ہی نہ کرے، وہ دعوت ہی نہ دے لوگوں کو۔ اس سے یہ کنفیوژن تو پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم دوسروں کو تو کہتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک ہم پوری طرح سے مکمل طور پہ سچے پکے مومن نہ بن جائیں اور تب تک ہم دعوت کا کام ہی نہ کریں، تو یہ اس کی صرف ایک غلط فہمی ہے۔ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جب تک انسان مکمل نہیں ہو جاتا، یعنی انسان مکمل پوری طریقے سے برائیوں سے پاک، تو اس کی جو لائف ہے وہ پوری ہی ٹریننگ پروسیس ہے، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کیا کرے کہ نیکی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، ہر دھرم نہ بنا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی سی جو وہ نفس کی پیروی میں ہی وہ بندہ لگا رہے، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر شیطانی اکساہٹوں میں کبھی اس سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرے، توبہ کر لے۔ لیکن اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنا ہی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ حامیم السجدہ ہے جو کہ ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ کر آئے تھے، اس کی آیت نمبر 33 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ سب سے اچھی جو بات ہے نا اس شخص کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں۔ تو یہ کام ہر ایک انسان کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ تو قرآن حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف دعوت دی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور خود بھی آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت وہ ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی وہ بات آپ کو زبان سے بھی نہیں نکالنی جس کو آپ کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں اس سے اگلی آیت میں بتایا تھا کہ اس اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ جو بندے ہیں ان کی صفات کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ایسا جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ مومن ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے، ایک دوسرے کو توڑتا نہیں ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سیسا پگھلا کر جو وہ دیوار بنائی جاتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال وہاں سے دی ہے کہ ایک مومن سے ایسی مثال ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی ایک مسلمان سے ایسی مثال ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان کمزور ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانا چاہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ اس کے ہونے سے دوسرا جو اس کا مومن بھائی ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ یہاں بتا دیا تھا سورہ صف میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو کہیں وہ بات جو وہ خود نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث آپ کو ملے گی 3267 نمبر پہ، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں ہمیں ملے گی 2989 نمبر پہ۔ ایک صحابی ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جو میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ وہ جہنم میں کیوں گیا۔ ڈائریکٹ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک شخص کو لایا گیا اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ جہنم میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ یعنی ایک شخص کو لایا گیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ جہنم میں گیا وہ شخص تو اس کی آنتیں جو ہے نا وہ باہر آ جائیں گی اور وہ اس طرح جہنم میں چکر کھانے لگے گا جیسے گدھا جو ہوتا ہے نا اپنی چکی کے چاروں طرف وہ گردش کرتا ہے۔ جب جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کے قریب لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں، یعنی اس کا نام لے کر کہیں گے آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ پھر وہ لوگ کہیں گے تو کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ یعنی تم تو وہی انسان ہو جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور ہمیں برائی سے روکتے تھے، آج تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو وہ شخص کہے گا جی ہاں، میں ہی تھا وہ، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں خود کیا کرتا تھا، یعنی میں تمہیں نیکی کا حکم دے رہا تھا لیکن خود نہیں کر رہا تھا، برائی سے تمہیں روک رہا تھا لیکن میں خود برے کام کر رہا تھا۔ یہ حالت میری اس لیے ہے، یہ ہے میری اس لیے حالت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں وہ شامل نہ کرے جن کا حشر یہ ہونے والا ہے کہ جو لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلائیں اور خود نیک عمل نہ کریں، لوگوں کو تو برائیوں سے روکیں اور خود برائیوں سے نہ بچیں۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، دونوں میں یہ حدیث یہ آئی ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بتائی ہے جو کہ اس آیت کی بہترین تفسیر ہے۔ جو آیت ہمارے سامنے 44 کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اپنانے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اس آیت سے آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ آیت ہم صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہی، بلکہ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ تو 3 بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے، اسی آیت سے ملتا ہے ہمیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت نہیں دینی، بلکہ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا تو ضروری ہے، یہ کام تو آپ کو کرنا ہی ہے، یہ تو اس امت کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ کام تو تمہیں کرنا ہے، اس کام سے تو پیچھے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر تم امت مسلمہ کے ایک فرد ہو، تم مسلمان ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو۔ تو ایک تو اس آیت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت ہمیں دیتے رہنا ہے۔ اور دوسری کیا بات ہے؟ صرف نیکی کی دعوت نہیں دینی، لوگوں کو صرف برائیوں سے نہیں روکنا، بلکہ خود نیکی بھی کرنی ہے اور خود برائیوں سے بچنا بھی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں اس چیز سے سیکھنے کو ملی۔ اور تیسری اور سب سے اہم، علم اور کتاب کا صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل سے ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ قرآن کو صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پر عمل کر کے ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ بنا قرآن پر عمل کیے تم چاہو کہ کامیابی حاصل کر لو گے تو ہرگز یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ بھلے ہی تم قرآن کی تفسیر آپ پڑھ لیں، مختلف اسکالرز کی آپ تفسیر پڑھ لیں، اس آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، لیکن کامیابی آپ کو ملے گی ان چیزوں پہ، ان باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے عمل بہت ضروری ہے۔
اس لیے جو ہے ہر مومن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور خود بھی اس پر سب سے پہلے عمل کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک بڑا ہی مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 سلائڈز پہ آیت نمبر 45 کر دیجیے۔ چلیے آیت نمبر 45 کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک بڑا ہی مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ صبر اور کی نماز سے ہم مدد کیسے لیں؟ کیسے لی جاتی ہے مدد؟ اگر ہم کسی انسان سے مدد کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، بھائی میرے ساتھ آپ وہاں چلو، بھائی آپ مجھے یہ سامان وہاں سے لا دیں گے کیا؟ ایسے تو مدد لی جاتی ہے۔ لیکن صبر سے میں کیا کہوں، نماز سے میں کیا کہوں، صبر اور نماز سے مجھے مدد کیسے لینی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فارمولا بتایا تھا بنی اسرائیل کو، اور یہ فارمولا ہمارے لیے بھی ہے ساتھ ہی ساتھ۔ ایک فارمولا ہے کہ جب تم اس راستے پہ چلو گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، وہ کون سا راستہ تھا؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائیوں سے روکو گے، اور خود بھی تم نیک عمل کرو گے، تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہے کہ اس راستے میں آپ پر پریشانیاں آئیں گی، آپ کے سامنے مشکلات کے پہاڑ آئیں گے، بہت پریشانیاں آئیں گی آپ کو پریشانیاں آئیں گے ہی سیدھے راستے پہ چلنے کی وجہ سے۔ کبھی بھی آپ جائیں، آپ شراب پینے جائیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ زنا کرنے جائیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کسی بھی راستے پہ جائیں جو اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہاں وہ راستے آپ کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ دین کا کام کرنے اٹھیں گے تو وہاں آپ کے اوپر پریشانیاں لازماً آئیں گی ہی آئیں گی۔ آپ پر الزام تراشی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں ہوئی ہیں۔ اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے۔ مشرکین عرب نے سب سے پہلے سوچا کہ یہ کل کا مطلب کہ ہمارے سامنے پلے بڑھے اور آج ہی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسٹارٹنگ میں تو انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا، ان کو صرف اپنی زبان سے کہ یہ کیا نیا دین لے آئے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ ان پر اثرات آ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے ایسے القاب ان کو دیے گئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تھی، اور یہ دین حق کی جو دعوت ہے دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئی، اور پھر وہی مشرکین مکہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر رحم کی امید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلیں گے تو آپ کے اوپر مشکلات یا پریشانی آئیں گی۔ اب ان مشکلات اور پریشانی میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا سولوشن اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس کا سولوشن، اس کا علاج اس آیت میں بتایا گیا ہے، یعنی ان پریشانیوں کا، ان مشکلات کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے آئیں گی، اس کا علاج، بہترین جو علاج ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 میڈیسن آپ کو دے دی۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے نا کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے تو میں 2 میڈیسن آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، اس بیماری میں آپ کو یہ 2 میڈیسن لینی ہے۔ اگر آپ کو فیور ہے تو ٹھیک ہے، میں پیراسیٹامول آپ کو لکھ رہا ہوں، ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 میڈیسن سجیسٹ کی ہیں کہ جب میرے راستے میں تمہیں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو وہاں کیا کرنا ہے؟ صبر۔ پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے صبر، مضبوطی کے ساتھ، اور دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے نماز۔ یہ 2 میڈیسن آپ کو لینی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور ان دونوں چیزوں سے یعنی صبر و نماز سے تمہیں وہ طاقت ملیں گی، اللہ تعالیٰ وہ طاقت تمہیں دیں گے جس سے وہ راستے آسان ہو جائیں گے۔ جو راستے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں، لیکن وہ راستے انہی 2 چیزوں سے آسان ہو جائیں گے۔
जो सब्र का लफ्जी माना होता है वो है रोकना और बांधना, यानी जो सब्र का लुग़वी माना है यानी लफ्जी माना है वो है रोकना और बांधना। और इससे मुराद यानी सब्र से मुराद इरादे की वो मजबूती है, इरादे की वो मजबूती है, अज़्म की वो पुख्तगी है और मन की बुरी ख्वाहिशों पर वो कंट्रोल है जिससे एक आदमी मन की बुरी ख्वाहिशों और बाहरी परेशानियों के मुकाबले में अपने दिल और ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर बढ़ता चला जाए। यानी इंसान क्या करे कि मजबूती के साथ, इरादा उसका मजबूत हो, उसके अज़्म में पुख्तगी हो और मन की बुरी ख्वाहिशों पे वो कंट्रोल करने वाला हो, यानी साबित कदम रहे वो। सब्र यानी मोमिन सिराते मुस्तकीम पे साबित कदम रहे, साबित कदम वो रहे, अपने तरफ से वो कोई भी मुश्किलात में, परेशानियों में कोई भी ऐसी बात ना करे कि अल्लाह ताला को मैं ही मिला था, या कोई भी गैर अखलाकी हरकत उस मोमिन से नहीं होनी चाहिए। तो ये है सब्र का मतलब, यानी साबित कदम रहना, डटे रहना, रास्ता नहीं बदलना है, अल्लाह ताला का रास्ता नहीं बदलना है। परेशानियां आई हैं, आजमाइशें आई हैं, चली जाएंगी, लेकिन आपको जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है उसको आपको तब्दील नहीं करना है, अड़े रहना है, साबित कदम रहना है, सिराते मुस्तकीम पे जमे रहना है। ये है सब्र पहली मेडिसिन। इससे क्या होगा, सब्र से इंसान की जो अखलाकी सिफात है ना वो उसको अपने अंदर परवान चढ़ाएगा। यानी जब इंसान डटा रहेगा तो वो अखलाकी एतबार से वो बहुत बुलंद हो जाएगा, वो अपनी बुरी ख्वाहिशों पे, जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उस पर वो कंट्रोल रखेगा, अल्लाह ताला के रास्ते पे साबित कदम रहेगा, तो उसके अंदर जो अखलाकी जो सिफत हैं वो परवान चढ़ेंगी। और उस इंसान को जो बाहर से जो ताकत पहुंचाएगी वो क्या चीज़ है, वो नमाज है। अंदर से ताकत उसे क्या पहुंचाएगी, सब्र, और बाहर से ताकत उसे क्या पहुंचाएगी, नमाज, वो है नमाज, नमाज। अच्छा, इस आयत को आपने जगह जगह लोगों से सुना होगा, जो शिर्क करने वाले लोग हैं हमारे मुआशरे में, और वो दलील ये देते हैं जब उनसे हम कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगी जाए, यानी गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना शिर्क है। और ये कुरान से ही साबित है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो अहदीस के जरिए हमें बताया है कि दुआ सिर्फ आपको अल्लाह ताला से मांगनी है, क्योंकि दुआ एक इबादत है। लेकिन जो शिर्क करने वाले लोग हैं, जो गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, वो इस आयत को एज अ दलील पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा सब्र और नमाज से मदद लो। आप तो कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं कि सब्र और नमाज से मदद लो, सब्र और नमाज से मदद लो। तो वो इस आयत को कोट करते हैं अपने पक्ष में, जबकि उनको समझाया जाए कि भाई आप जो पुकार रहे हो ना, या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या अली अल मदद, आप गैरुल्लाह को पुकार रहे हो, क्या किसी को कहते हुए सुना है या सब्र अल मदद या नमाज अल मदद? किसी को कहते हुए सुना है आपने? वो खुद ही कहेंगे। और इसका मतलब यही है कि वो खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, जब आप उनसे जोड़ देंगे कि अच्छा इससे मदद कैसे लेनी है, आप खुद बता दें कि सब्र और नमाज से मदद कैसे लेनी है, तो वो खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि जब तुम पर मुसीबत आए तो क्या करना है, साबित कदम रहना है, और दूसरा काम क्या करना है, नमाज कायम करनी है। यानी वो नमाज क्या है, अल्लाह ताला से ताल्लुक, अल्लाह ताला से ताल्लुक आपको बढ़ाना है, यानी अल्लाह ताला से चिमट जाओ, अल्लाह ताला से चिमट जाओ। तो मुसीबत में आपको क्या करना है कि सब्र करना है सबसे पहले, और जो मुसीबत आई है उस पे अल्लाह ताला से चिमट जाओ, यानी वो नमाज के जरिए अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से बढ़ाओ, और अल्लाह ताला से दुआएं आप करें कि अल्लाह ताला ये जो आजमाइशें हैं इससे मुझे बखैरियत, इन आजमाइशों से अल्लाह ताला तू मुझे निकलवा दे। तो ये दो काम हैं, ये मोमिन के दो हथियार हैं जो अल्लाह ताला ने दिए हैं एक मोमिन को, सब्र और नमाज। और इसको आप मेडिसिन कह सकते हैं। आप अगर सीधे रास्ते पे चलने में आपको परेशानी आ रही हैं तो ये दो चीज़ें बड़ी आपको वो काम देंगी। तो सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, मगर उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है।
اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر و نماز کے بارے میں بتا کر یہ میڈیسن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یقیناً بے شک ہم خود جانتے ہیں کہ نماز ایک مشکل کام ہے۔ دن میں 5 مرتبہ، ابھی آپ فجر پڑھ کر آئے ہیں صبح اٹھ کر، ایسے ٹائم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں کہ جہاں اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بھائی آپ کو 4:45 آپ کو فجر کی جماعت میں شامل ہونا ہے، پھر آپ کو جوہر میں شامل ہونا ہے، پھر عصر میں ہونا ہے، پھر مغرب میں ہونا ہے، پھر عشاء میں ہونا ہے۔ پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو نماز تو بڑا ہی ایک مشکل کام ہے۔ ہم تو پکنک پہ بھی نہیں جا سکتے، ہمیں تو پورے دن کی چھٹی بھی نہیں ملے گی بنا نماز کے۔ نماز تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہو گیا۔ انسان کو جاب بھی کرنی ہے، جو اور ہیں لیڈیز کے ان کے بھی دوسرے کام ہوتے ہیں، ہاں انہیں بھی مطلب پارٹی میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے۔ اگر ایک بار تیار ہو گئے تو پھر تو وضو نہیں کر سکتی، پھر اگر وضو کر لیا تو وہ سارا جو بھی مطلب 3-4 ہزار روپے لگے ہیں وہ سب دھل جائیں گے ایک وضو میں۔ تو یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہو گیا۔ آج تو بھائی کی شادی ہے، آج تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا بے شک نماز ایک بڑا مشکل کام ہے، نماز بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب وہ کون سے فرمانبردار بندے ہیں جن کے لیے مشکل نہیں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 46 میں بتائیں گے۔ آیت نمبر 46 سورہ بقرہ، آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ نے کہا جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی خدا کا فرمانبردار نہ ہو، یعنی جو آدمی خدا کا فرمانبردار نہیں ہے اور نہ ہی وہ آخرت کو مانتا ہے، تو اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک مشکل کام ہے، بلکہ مشکل نہیں، اس کے لیے تو مصیبت ہے۔ جو نہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے اور نہ آخرت کو مانتا ہے، اس کے لیے تو نماز ایک مصیبت ہے جسے وہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور آخرت پہ ان کا گہرا ایمان ہے، وہ خوشی خوشی اور لگاؤ کے ساتھ خدا کے آگے فرمانبرداری میں سر جھکاتے ہیں۔ وہ تو انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا کب آئے، ہم کب وہ نماز پڑھیں۔ جسے یقین ہے کہ وہ مر کر اپنے رب کے سامنے وہ پیش ہوگا، وہ اپنے رب سے جا کے ملاقات کرے گا، تو اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ اس شخص کے لیے تو نماز چھوڑنا مشکل ہوگا۔ یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے اور جا کر اس کے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس شخص کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لیے تو نماز چھوڑنا مشکل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نماز تو بے شک ایک مشکل کام ہے، کہ ہر انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی مطلب پابندی کرے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک مومن تو انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کب جاؤں گا، میں کب سجدہ ریز ہوں گا۔ ایک مومن کو تو عبادت میں لطف ملتا ہے، وہ لطف، وہ ایمان کی مٹھاس وہ غیر مومن کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث ہمیں بتایا کہ ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، اور اس مٹھاس کو وہ کون چکھتا ہے؟ وہ مومن چکھتا ہے۔ اور وہ بتایا ہے کہ 3 چیزیں اس میں بتائی تھی کہ وہ مومن کے اندر کیا کیا صفات اگر ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ایمان کیا ہے، اس کی مٹھاس بھی ہوتی ہے کیا؟ یہ ہمارا تو کھٹا لگ رہا ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بھئی ہمارا کون سا ایمان چل رہا ہے۔ نماز وقت پہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، برائیاں لوگوں کی ہم کر رہے ہیں، چگلیاں ہم کر رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے میں مسلمان ہم آگے ہیں، چوری کرنے میں آپ جیلوں میں جا کے دیکھ لیں مسلمان آگے ہیں۔ بھئی ہم مٹھاس کہاں چکھیں گے ایمان کی؟ ہمارا تو ایمان ہی کڑوا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اگر ایمان کی مٹھاس ہمیں بتائی ہے تو اس حدیث کے اکارڈنگ تو مجھے لگتا ہے ہمارا ایمان تو کڑوا ہے۔ اچھا کڑوا بھی ہے
لیکن مجھے لگتا ہے ایمان ہی نہیں ہے. وہ کڑوا بھی ہے، خیر غنیمت تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن چلو کڑوا ہے. کسی کا میٹھا ہے، کسی کا میڈیم ہے، کسی کا پھیکا ہے. لیکن آج ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں، ہمیں تو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے بھی یا نہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے کی ڈیفینیشن بتاتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم اپنے طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمارا طرز عمل بالکل اپوزٹ ہے. ہم اس ڈیفینیشن میں ہم آتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایمان کی جامع ترین ڈیفینیشن ہمیں دی ہے. سورہ حجرات آپ کھولیں گے، آیت نمبر 14-15 پہ آپ جائیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام اور بتایا کہ اسلام اور مسلمان میں فرق ہے. اسلام ایک الگ چیز ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان کی ڈیفینیشن کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور پھر کسی شک میں نہ پڑیں. یعنی ایمان لانے کے بعد انہیں ذرا بھی شک نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں. اور پھر کیا اگر ان کے اندر یعنی وہ کامل یقین والا ایمان ان کے اندر داخل ہو گیا دلوں میں، تو ان کے عمل سے ایک چیز باہر آئے گی، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن آئی کہ کامل یقین اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ دو چیزیں ہیں نا. یہ ڈیفینیشن ہے کامل ایمان کی. اب ہم اپنا ایمان چیک کر لیں، کیا ہمیں کامل یقین ہے اسلام پہ، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر؟ کیا ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں؟ تو آپ کو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم میں سے کتنے ایمان والے ہیں، کتنے ایمان والے نہیں ہیں. ہم تو اس ایمان کی ڈیفینیشن پہ ہم پوری طرح کھرے نہیں اترتے جو قرآن نے ہمیں بتائی، جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچا پکا مومن بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹول دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کو چلنا ہے. وہاں پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 میڈیسن آپ کو دی ہیں، یا اس کو آپ ٹول کے لیں. اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو میڈیسن کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ انجینئرنگ کی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ٹول کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ٹول اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز. یہ 2 ٹول آپ کو استعمال کرنے ہیں اس راستے میں جو پریشانیاں ہیں ان کے خلاف. یہ 2 ہتھیار آپ کے پاس ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان 2 ہتھیاروں میں سے جو دوسرے کا ذکر کیا یعنی نماز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا بڑا مشکل کام ہے یہ. ارے ابھی تو اثر پڑھ کے نپٹا ہوں میں، مغرب پڑھنے جانا ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے. رات کے آخری وقت میں یعنی رات کو عشاء پڑھ کے سونا ہے، ٹھیک ہے جی سو گئے. اچھا رات میں اٹھنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور رحمان کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو رات کو اٹھو، عبادت کرو. اچھا جی پھر سو جاؤ، پھر فجر میں اٹھے. ارے یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہو گیا. لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے تو مشکل ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، جن کو یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ جا کر ملنا ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. ان کے لیے تو بڑا آسان یہ کام ہے. وہ تو اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کب قائم ہو. بلکہ ان کے لیے تو نماز چھوڑنا زیادہ مشکل وہ کام. تو ایک یہ ہوتا ہے، مومن تو اس چیز کو ایسے دیکھتا ہے کہ دنیا میں میں جو وقت گزار رہا ہوں اس میں سے جو بہترین وقت وہ ہے جو میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے لگا رہا ہوں. بہترین وقت ہے وہ جو میرا وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ قائم ہونے میں لگ رہا ہے. اس سے بہترین وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ بس ابھی ہم نکل کر بھاگے مسجد سے، جمعے کے دن جائیں گے 2 رکعت پڑھ لیں. اور ہمارا آج کا جو جینجی یوتھ ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد میں گیٹ کس طرف ہے، وہ گیٹ کی طرف بیٹھتا ہے. کیوں بھائی 2 رکعت پڑھ کے تو مجھے رکنا نہیں ہے تو میں گیٹ کی طرف بیٹھتا ہوں. تو کوئی پیچھے کے گیٹ کی طرف بیٹھتا ہے، کوئی سائڈ کے گیٹ کی طرف بیٹھتا ہے کہ بھائی یہاں سے ہمیں بھگی لگانی ہے 2 رکعت پڑھ کے. یہ چل رہا ہے ہمارا یہ تعلق. ہفتے میں 1 دن آ رہے ہیں، 2 رکعت کے لیے آ رہے ہیں، اس میں پہلے باتیں چل رہی ہیں اور مسجد سے باہر نکل کے کریں گے بھی کچھ نہیں. یہ نہیں کہ بڑا ہی ارجنٹ کام ہے، بڑا ہی ایمرجنسی کام ہے، کہ ایسا کہ جیسے بندے کا کوئی ICU میں پڑا ہو، اتنا ایمرجنسی کام ہے، ایسے کرے بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں گے، دھکا مکی کریں گے، بھائی میری چپل مل جائے اور میں نکلوں. اور وہیں چوک پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، میٹنگ مطلب جوڑیں گے. تو ہمارا تعلق آپس میں ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے.
وہاں تو ہم اٹینڈنس بھی ہم پوری طرح نہیں لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دو ٹول دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان دو ٹول کو آپ کو استعمال کر رہے ہیں مشکلات میں، پریشانیاں میں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کہا کہ اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر بڑائی دی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو، یعنی یہ جو مخاطب تھے ابھی تک یہ بھی بنی اسرائیل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کا نام لیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ آپ دیکھیں کہ اے بنی اسرائیل جیسے کوئی اپنے جیسے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، یہ کام ایسے نہیں ہوگا، یہ کام ایسے آپ نہ کریں، یہ کام آپ اس کی جگہ ایسے کر لیں۔ اتنی پیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کرا رہے ہوں، میری نعمت کو تو یاد کرو، تم کیسی ناشکری کر رہے ہو میری نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، وہ کیا تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر بڑائی دی تھی، دنیا کی جتنی بھی قومیں تھیں نا ان سب پر بڑائی میں نے تمہیں دی تھی بنی اسرائیل، تمہیں سب سے اوپر رکھا تھا میں نے، دنیا کی امامت میں نے تمہارے ہاتھ میں رکھ دی تھی، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی ذمہ داری میں نے تمہارے سپرد کر دی تھی، تمہیں میدان میں لایا گیا تھا، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے سدھار کے لیے تم میدان میں تھے، تمہیں سربراہ بنایا تھا میں نے، تمہیں بڑائی دی تھی میں نے دوسری قوموں پر، تمہیں فضیلت بخشی تھی، میری اس نعمت کو تو یاد کرو۔ لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کری اور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر ٹوٹ پڑا، اور آج تمہارے پاس پھر یہ موقع ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، تو پھر سے تمہیں وہ بڑائی حاصل ہو جائے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک بار ناقدری کر چکے ہو ہسٹری میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑائی دی تھی لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی بلکہ ناشکری کر دی۔ تو آج یہ موقع پھر تمہارے پاس آیا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہنا ہے آج یہ موقع پھر تمہیں مل رہا ہے کہ اس قرآن پہ ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ، تو یہ پھر موقع تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی جب بنی اسرائیل نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے اگلی سورہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 110 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑائی تھی، یہ جو منصب تھا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا، یہ بنی اسرائیل سے چھینا، کیونکہ ابھی تک تو انہی کے پاس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چھینا اور یہ کس کے ہاتھ میں رکھا، امت محمدیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ اب یہ اس منصب کے بنی اسرائیل تم نااہل ہو چکے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم یہ ذمہ داری اٹھاؤ، اب یہ ہم اپنی آخری امت کو دے رہے ہیں، ہم آخری نبی کی امت کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، اور وہ ذمہ داری کسے دی گئی تھی، ہماری امت کو، امت مسلمہ کو۔ اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کہی، اب دنیا میں یعنی اب پریزنٹ ورلڈ میں، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی رہنمائی، تمہارا کام کیا ہے، جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تو وہ گروہ تم ہو، بہترین ہو تم، بہترین امت تم ہو۔ ہم اس پارٹ کو پکڑ لیتے ہیں آیت کا اور آگے ہم بھول جاتے ہیں، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، اب بنی اسرائیل کو ہٹا کے تمہیں لایا گیا ہے، اور تمہاری صفات کیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ ہے تمہاری صفات۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی آیت میں آگے ان اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتا دیا، یہ کتاب والے ایمان لاتے تو انہی کے حق میں اچھا تھا، یعنی اگر یہ اب بھی ایمان لے آتے تو ان کے ہی حق میں اچھا تھا، حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے لیکن زیادہ تر لوگ تو نافرمان تھے۔ اب یہ ذمہ داری ہمیں مل گئی، ہم بہترین امت ہیں، بہت سے نبیوں نے اس امت میں صرف اس امت کا امتی بننے کی خواہش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیتا، اتنی فضیلت ہے اس امت میں پیدا ہونے کی، نبیوں والا کام ہمیں ملا ہے،
یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم ناشکری کر رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساری قوموں پر بڑھائی دی تھی، ان سے چھین لیا وہ منصب اور ہمیں دے دیا، اور ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں اس منصب کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر غداریاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں ہٹائیں گے اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہی ہو رہا ہے، آج ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے اسلام سے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایکس مسلم دھیرے دھیرے ہوتے جا رہا ہے، ہمارا یوتھ کی ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، ایکس مسلم کی طرف جا رہا ہے، الگ الگ آئیڈیولوجی کی طرف ہمارا یوتھ جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ اسلام میں انٹری ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ ایک پیٹرن نظر نہیں آتا کہ فریش جو مائنڈ ہے، جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں وہ اسلام میں آ رہے ہیں، اور جو جو اسلام کے جو یہ امت مسلمہ کے جو باسی لوگ ہو گئے ہیں یہ باہر جا رہے ہیں۔ یہ پیٹرن آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں، وہ ہندوؤں کے ساتھ جا کر بھاگ رہی ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں وہ ہندوؤں کی بیٹیاں لا رہے ہیں، تو ان کا ایمان کہاں سے مطلب کہ وہ صحیح بچے گا؟ آپ کو ایک پیٹرن نظر نہیں آ رہا کہ مسلمان تو اسلام سے باہر ہو رہا ہے اور نان مسلم اسلام لا رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے، ابھی فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے ابھی 2026 میں، 400 لوگ اسلام لے آئے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں امریکہ کے، عثمان، وہ عثمان بھائی فیفا ورلڈ کپ کے دوران دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ لٹریچر بانٹ رہے ہیں، جو بھی آڈینس آ رہی ہے پورے ورلڈ سے وہاں، تو 400 لوگ نے آن دا کیمرا مطلب کہ اسلام ایکسیپٹ کیا ہے، سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ 400 لوگوں نے شہادت پڑی۔ کیا ہم انڈیا میں نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایک دوسرے بھائی تھے محمد علی، ان کے ایمان کا لیول کیا تھا؟ وہ انٹرویو نہیں دے رہے تھے آڈینس کو، گودی میڈیا کو وہ انٹرویو نہیں دے رہے تھے، وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ وہ بندہ کھیل گیا ان سب کے ساتھ، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، وہ کیا باتیں کر رہا تھا، وہ کیا جواب ان کو دے رہا تھا، وہ لاجواب کر دے رہا تھا کہ آپ کو ہم آیوش ملک کہیں یا محمد علی کہیں۔ اس نے کہا پھول تو اپنی پہچان سے ہوتا ہے، اپنی خوشبو سے جانا جاتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ تو ایمان تو مومن کے اندر ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کہہ لیں، آیوش کہہ لیں، محمد علی کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ سب آپ نے پیسوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے منع کر دیا، نہیں کیا ہے، میری ساری دولت کی دولت لے لو، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو۔ وہ بندہ تبلیغ کر رہا تھا آن دا کیمرا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ کھیل گیا ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں، یہ جو کہ ہماری مطالعے کی آج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور ڈرو اس دن سے جب وہ کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم بہترین امت تھے، تمہیں بڑائی دی تھی، تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو، اور اب اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن ہے؟ وہ ہے آخرت کا دن، جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ تو بنی اسرائیل کے ایک بگاڑ کی جو وجہ تھی نا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہماری تو سفارش ہو جانی ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں تو کچھ ہوگا ہی نہیں آخرت میں۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے ان کی قوم میں بگاڑ پیدا ہوا، آخرت کے عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے ان کی جو قوم ہے وہ پستی میں گرتی چلی گئی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری تو سفارش ہو جائے گی، اور ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اور اگر جائیں گے تو صرف کچھ دن کے لیے، جس دن ہمارے جو اینچسٹر تھے انہوں نے وہ گائے کی عبادت کر لی تھی، اتنے دن کے لیے جائیں گے بس۔ اور یہ تک انہوں نے کہا ہے کہ جو جہنم کے دروگہ ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 19 کو تو ہماری قوم اتنی کہ ہماری قوم تو لاکھوں کی تعداد میں، 19 جو دروگہ ہوں گے جہنم کے ان کو مار لیں گے، ایسے ایسے الفاظ تھے۔ تو آخرت کے عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے یہ قوم پستی کی شکار ہوئی، اور آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے امت مسلمہ کا، ہم بھی تو ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔
تو اللہ ताला ने यही तो कहा, और डरो उस दिन से जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, यानी उस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे अभी ले लो, आखिरत में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए मेरे चचा अब्बास, अगर तुम्हें अभी कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो। एक एक रिश्तेदार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब करके फरमाया। ये किस लिए था? उम्मत को टीचिंग के लिए था। भाई मेरी सिफात के भरोसे मत बैठे रहना, अमल करना। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे? जिसकी अल्लाह ताला इजाजत देंगे। हमें क्या पता किसकी देंगे? जिसकी अल्लाह ताला इजाजत देंगे उन्हीं की तो करेंगे। तो हमें अमल पे फोकस करना है और हमें उस दिन से डरना है। वहां कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देंगे और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उनको इजाजत देंगे, वो अल्लाह ताला को पता, वल्लाहु आलम। ठीक है। और ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, यानी फाइन वगैरह वहां नहीं चलेगा कि मुझसे ये गुनाह हो गया था, जुर्माना वगैरह जो दुनिया में चलता वहां नहीं चलेगा। और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी, यानी जो मुजरिम होगा ना उस दिन उसको ऐसा नहीं कि कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, कहीं से मदद मिल जाएगी, उस दिन वो बच के निकलेगा। अगर वो गुनहगार है तो उस दिन जरूर फंसेगा, उस पर मुकदमा चलेगा, उस पे मुकदमा चलेगा और उस पे अदालत, अल्लाह ताला की अदालत होगी। वहां जेल के तौर पे जहन्नुम है और इनाम के तौर पे जन्नत है। तो मुकदमे वहां कहीं दायर होने वाले हैं, केस वहां फाइट होंगे अल्लाह ताला की अदालत में, लोग करेंगे, जो मुद्दई होंगे वो भी होगा वहां पर, जिस पर वो केस होगा वो भी सामने होगा, फरिश्ते होंगे, अल्लाह ताला होंगे, वो गवाहियां मौजूद होंगी और वहां इंसाफ के साथ एक एक चीज का फैसला होगा। इतना इंसाफ होगा कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के अगर मार दिया होगा, यानी एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के मार दिया होगा, तो अल्लाह ताला आखिरत में इंसाफ इतना करेगा कि बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और वो उसको हुक्म देगा कि अपना अपना बदला आपने। इतना इंसाफ वहां होगा, इतना अदल अल्लाह ताला वहां कायम करेगा आखिरत में। तो वहां उस दिन आपका ये अकीदा अगर कुछ भी है कि हमें वो बचा ले जाएंगे, हमें फला बुजुर्ग बचा लेंगे, तो गारंटी फला बुजुर्ग की नहीं है कि वो बचेंगे, नहीं बचेंगे। कि वहां हम दुनिया की सारी दौलत दे देंगे तो कोई कोई फिदिया ना, कि वहां पर नहीं है। वहां तुम्हें कहीं से मदद मिलेगी? मुजरिमों को मदद नहीं मिलने वाली। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, मुजरिमों को तो कहीं से मदद मिलेगी नहीं। हाँ, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होंगे उनसे अगर गलतियां कोताही हो अगर हो गई होंगी तो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में ढांप लेगा, वो ढांप लेगा। अल्लाह के रसूल की सिफात उनको मिल जाएगी, जो मुजरिम नहीं होंगे, जो जालिम नहीं होंगे, जो सीधे रास्ते पे चल रहे होंगे, थोड़ी बहुत वो कोताहियां उनसे हो गई हों तो उनके लिए है सिफारिश, हर किसी के लिए नहीं है। तो ये आज की आयतें थी जो हमने जेर मुताला हमारी रही 44 से 48, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 48 तक हमने इन आयतों को मुकम्मल कर लिया है। तो आज का हमें यही समझना है कि हम दूसरों को अगर नेकी की तरफ वो दावत दें तो खुद भी उस पर हम सबसे पहले हम उस नेकी की जो नेकी का काम है उस पर हम अमल करें। अगर हम दूसरों को बुराइयों से रोकें तो खुद भी हम बुराइयों से बचें। अगर अल्लाह ताला के रास्ते में हमें मुश्किलात आए, परेशानियां आए, तो हम सब्र और नमाज का हम सहारा लें और इस इन दो चीज़ों से अल्लाह ताला वो मुश्किलात, वो परेशानियों में हमें हिम्मत देगा, हमें हमें ताकत अल्लाह ताला देगा। और अल्लाह ताला ने जो हमें बेहतरीन उम्मत हमें बनाया है उसका फरीज़ा हम अंजाम दें, हम लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें और अल्लाह पर हम पुख्ता ईमान रखें। और हमें जो काम करना है वो आखिरत के दिन के लिए करना है। हमें उस दिन से डरना है जब कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, जहां मुकदमे के दायर किए जाएंगे, वहां अल्लाह ताला की अदालत होगी। तो उस दिन से हमें डरना है, यानी हमें दुनिया में किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए, आखिरत का खौफ होना चाहिए। दुनिया में हमें किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आयतों को हमारे दिलों में रासिख कर दे, इसके सही मफहूम को हमारे दिलों में अल्लाह ताला बता दे, और जो इन आज के दर्स में हमसे गलतियां कोताहियां हो गई हों अल्लाह ताला उसको हमें दरगुजर फरमाए। और कुछ भूल चूक में गलत बात निकल गई हो तो अल्लाह ताला उसको हमारे जहनों से ही अल्लाह ताला उस चीज़ को मिटा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
تو الحمدللہ آج کا مطالعہ قرآن ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس سے غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیم پر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ قرآن کے اس مبارک سفر کو ہم اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آئندہ کلاسوں میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں، کیونکہ قرآن سے مضبوط تعلق مسلسل سیکھنے اور مسلسل جڑے رہنے سے ہی قائم رہتا ہے۔ اور ایک اہم بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب مطالعہ قرآن کلاسز پیر اور منگل دونوں دن منعقد ہوں گی۔ اس ہفتے کا سوال انشاءاللہ کل کی کلاس میں پیش کیا جائے گا، لہذا دونوں کلاسوں کو پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ سوال پیر یا منگل کسی بھی دن کے مطالعے میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اپنے اعلانات کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں سے کہا گیا تھا۔ تو پہلا اعلان بیت المال سے ریکارڈنگ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطالعہ قرآن اکیڈمی کے دینی اور تعلیمی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور نئے کورسز کا آغاز بھی ہو رہا ہے، جبکہ اکیڈمی کے انتظامی اور تعلیمی اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمارا بیت المال آپ سب کے تعاون کا منتظر رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کے کام کی رہنمائی کرے، اسے بھی عمل کرنے والے کے برابر ہی اجر ملتا ہے۔ اگر آپ اس دینی مشن میں مالی تعاون کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، اور اگر اس وقت ممکن نہ ہو تو ہمارا جو QR کوڈ ہے وہ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور احباب تک ضرور پہنچائیے، تاکہ جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں انہیں بھی موقع مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر تعاون کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ دوسرا اعلان ویکلی اسسمنٹ فائنل رزلٹ کی طرف ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 4 ہفتوں پر مشتمل ویکلی اسسمنٹ کمپٹیشن کا فائنل رزلٹ تیار ہو چکا ہے۔ ہم تمام طلبہ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے شوق، محنت اور سنجیدگی کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ ٹاپ 3 ونر جو رہنے والے ہیں ہمارے، جو رہے ہیں ہمارے، وہ ہیں، پہلی جو ونر ہیں ہماری وہ ہیں راشدہ بنت سلیم، راجستھان سے ہیں آپ نے 100 میں سے 91 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دوسری جو ہماری ونر ہیں، سیکنڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے، وہ ہیں تبسم قاضی، مہاراشٹر کے عثمان آباد سے ہیں آپ نے 100 میں سے 88 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور تیسری اور آخری جو ہماری ونر ہیں وہ ہیں آسما بنت نفیس، UP سے ہیں اور آپ نے 100 میں سے 71 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور باقی جو دیگر نتائج ہیں، جن لوگوں نے جواب دینے میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ ہیں امرین رفیق، جنہوں نے 100 میں سے 65 نمبر حاصل کیے ہیں، شائستہ ظہیر جنہوں نے 100 میں سے 49 نمبر حاصل کیے ہیں، مہک بنت وسیم آپ نے 100 میں سے 38 نمبر حاصل کیے ہیں، مہجبی کلیم آپ نے 100 میں سے 16 نمبر حاصل کیے ہیں، نیلوفر بنت عبد الرحیم آپ نے 100 میں سے 5 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ہم تمام شرکا کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور آئندہ ویکلی اسسمنٹ میں بھی بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تیسرے اعلان کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تیسرا اعلان ہے ہمارا سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی۔ انشاءاللہ 10 تاریخ بروز جمعہ ہماری 5th سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی منعقد ہوگی، اور اس تقریب میں مختلف کورسز مکمل کرنے والے طلبہ کو ان کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، جبکہ آج اعلان کیے گئے ویکلی اسسمنٹ کمپٹیشن کے ٹاپ 3 ونرز کو خصوصی طور پر کیش پرائز سے بھی نوازا جائے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بابرکت بنائے اور تمام طلبہ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آخر میں آئیے سنت کے مطابق محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے،
اور ہمیں دوبارہ قرآن کی اس بابرکت محفلوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔